کی نفسانی خواہشات ہے، جان کی، مال کی، آل و اولاد کی، بال بچے کی، دھن اور دولت کی محبت ہے اور نفس کی خواہشات ہیں، اور دوسری طرف رضا الہی، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے حکم کو بجا لانا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور اللہ کے نظام پہ قائم ہونا، یہ دوسری طرف یہ قربانی ہے۔ تو دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ایک فریضہ قربانی کے جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا، دھن کا، دولت کا، اہل خانہ کا، سب سے قیمتی چیز کی قربانی کا، اور دوسری طرف نفسانی خواہشات کا ہے۔ جب یہ دونوں ٹکرا جائے تو ان ٹکرانے کے بیچ میں ایک بندے مومن کا فریضہ ہے کہ وہ رب کو سامنے رکھ کر کے اپنی جذبات کی کو روح عمل لائے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی رضا کے لیے سب سے قدیم ترین اولاد اور ایک لوٹا بیٹا 13 سال کا نوعمر بچہ اس کی قربانی دیا۔ اللہ نے ان کے بدلے میں بطور صدقہ کے میڈا بھیجا اور ہم سب وہی جائیں گے، اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کی قربانی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس جانور کی قربانی کو بے حد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنے کی کوشش کریں کہ پہلے سے آپ ریڈی ہو کے تیار ہو کے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے دن قربانی سے افضل، بہتر، اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب عمل قربانی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سب سے محبوب اور پیارا عمل قربانی ہے، اس لیے اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہم امت مسلمہ کے فرزند ہیں اور ساتھ میں اسی طریقے سے اس ملک اور بھارت کے ذمہ دار شہری بھی ہیں، تو ہم شریعت پر بھی عمل کریں گے اور ملکی ماحول اور ملکی حالات اور یہاں کے آئین اور دستور کو بھی سامنے میں رکھ کر کے ہمارے کسی عمل سے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، گندگی کو ہم نہ پھیلائیں، آلائشوں کو دفن کریں اور راہ چلتے مسافروں کو دشوار نہ ہونے دیں۔ ہماری کسی عمل سے ہمارے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ تیسری بات، نوجوانوں سے درخواست ہے کہ آپ قربانی کے اس عمل کو، اس تقرب الہی کے ذریعے کو سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیں، واٹس ایپ اور فیس بک میں فوٹو لے کر کے سیلفی یا اور دوسروں کے سامنے میں نہ پھینکیں، حالات کو سامنے رکھیں۔ اور تیسری بات، غزہ کے مسلمان بھائیوں کے بارے میں آپ دعا کریں، ماں اور بچوں اور بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں آپ دعا کریں۔ ہم سب آج یہاں عید میں ہیں اور دھوپ، چلچلاتی دھوپ میں ہے، سخت گرمی لگ رہی ہے اور آپ کو پسینے آ رہے ہیں۔ یاد کریے، غزہ کے مسلمان بھائی نے کل عید کی نماز ادا کری۔ کل ایک ویڈیو دیکھی ہم نے جس میں وہاں کے مسلمان، ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد ہے، ٹوٹے پھوٹے مکانات کے ملبے ہیں، مصلی بچھانے کی جگہ نہیں ہے اور سجدہ کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پتھروں کو ملبے سے ہٹا رہے ہیں، جن کی ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھائی اور بہن نہیں ہے، ان پتھروں کو ہٹا کے سب اللہ کے آگے سر بسجود ہو جا رہے ہیں اور دوغانے کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے، اللہ ان کے ساتھ حفظ و امان عطا فرمائے۔ ظالم اور پاپی اور باغی اور طاغی اور خاطی اور مجرم یہودی ریاست کو اللہ سبق عطا فرمائے۔ مسلمان اور کمزور امت مسلمہ کی طرف سے انتقام کی اللہ تعالی ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے منتقم بن جائے۔ آخری بات کہ آپ حضرات مدارس اسلامیہ کو جس طرح سے دل کھول کے تعاون کرتے ہیں، مدرسے کا نظم کرتے ہیں، جامع علوم ترکیلی عیدگاہ کا بھی تعاون کرتے ہیں چرم قربانی کے ساتھ سے، یہ آپ کا مدرسہ ہے حضرت مولانا، آپ کے اپنے ہیں، ان کے خیال کے ساتھ اپنے متعلقین، گاؤں سماج کی بیوہ، یتیم، ضرورت مند، مسکین، سب کے ساتھ اس میں سلوک اور رعایت کا معاملہ کریں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کو میری طرف سے ڈھیر اور ساری عید قربہ کی مبارکبادی۔ اللہ آپ حضرات کے ایک ایک پسینے کے بوند کو، قطرے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، جہاں رکھے عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ رکھے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور اعلان، جو عشرے کا معاملہ ہے، بہت سارے لوگ عشرے کا حساب نہیں کر پاتے اور اندازے کے ساتھ دے دیتے ہیں، نہیں، عشرہ واجب ہے۔ 20 کلو گیہوں میں 1 کلو گیہوں ہے تو اسی طریقے سے 20 کلو مکئی میں 1 کلو مکئی ہے۔ آپ ناپ کر کے، تول کر کے، کاٹا کر کے، حساب کتاب کر کے آپ باضابطہ اپنے متعلق مدرسے کو جامع علوم کے ساتھ اپنے
گاؤں اور سماج اور علاقے کے مدرسوں کو اسی لحاظ سے بانٹیں۔ ابھی رمضان میں ایک صاحب کے میرے پاس فون آیا، ارریہ ضلع کے ہیں، انہوں نے بتایا کہ